बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर बेयकीनी और बदगुमानी के बावजूद इलेक्शन 2024 पुरअमन अंदाज से अपने तमाम तर नताइज के बाद हमारे सामने हैं और प्री पोल रिगिंग के बाद पोस्ट पोल रिगिंग का शोर बरपा है पूरे पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गुज़श्ता जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें इलेक्शन के हवाले से जो मैंने अपने नाक़िस तज्ज़िये पेश किए वो बहुत हद तक दुरुस्त साबित हुए। मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान ख़ान हीरोज़ का हीरो है और उसके साथ अल्लाह ताला के करम का मामला है और उसको दी जाने वाली सज़ाओं से उल्टा उसको सियासी फ़ायदा होगा। और मैंने कहा था कि आप उम्मीदवार तोड़ सकते हैं, आप उम्मीद ख़त्म नहीं कर सकते, आप वोटर को नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टियों में चले गए, परवेज़ खट्टक ने अपनी जमात बनाई और बहुत बुलंद बांग दावे किए कि मेरी वजह से पीटीआई की सियासत शुरू हुई थी और मैं इसे ख़त्म करूँगा। लेकिन मौसूफ़ की अपनी जो सियासत है वो एक मजाक बन कर रह गई। वो अपने दोनों बेटों और दामाद समेत बुरी तरह हारे, यानी कि उनका जितना भी ख़ानदान था सियासत में उसमें कोई कामयाब नहीं हो सका। इस तरह महमूद ख़ान जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर थे पीटीआई की तरफ से वो भी हारे, शेख रशीद को शिकस्त हुई और बहुत सारे ऐसे चेहरे, ऐसे किरदार, कदावर सियासतदान जिन्होंने इमरान ख़ान के साथ सियासी बेवफाई की, उसमें राजा रियाज भी हैं, बड़े नाम हैं, मैं सबका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्हें शिकस्त हुई। और मियाँ अज़हर इस उम्र में उन्होंने कम बैक किया, वो कामयाब हुए। मियाँ असम इकबाल वो उन्होंने अपनी कामयाबी का जो एक सिलसिला है बरकरार रखा। वो सियासी मंजर से गायब थे, ओझल थे, रूपोश थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी खिदमत है, उनकी खदमात हैं उनके हल्का के आवाम के लिए, लोगों ने उन पर अपने एतमाद के वोट और फूल निछावर किए। उन्होंने कामयाबी से हमकिनार किया और मैं इश्तियाक PMLN के जो इससे पहले MNA और MPA रह चुके हैं वो वहाँ से उस हल्के से उन्हें शिकस्त हुई। बारकैफ हमारी सियासत लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। इंतखाब के बाद जो नताइज हैं उसके हवाले से मुबैना तौर पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात और जो ख़दशात थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कल रात तक वाज़ेह बरतरी हासिल किए हुए थे, ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्हें मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में भरपूर लीड हासिल थी, लेकिन आज की तारीख़ में जो नताइज आए उसमें नवाज शरीफ बड़े भारी मार्जिन से कामयाब करार पाए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त हुई है। इसी तरह सियालकोट से रेहाना डार कल रात जीत गई थी जो 45 का फार्म है उसके तहत, लेकिन अब फिर उनके नताइज को रोक दिया गया है और अभी तक कोई वहाँ से फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आया। उनका कहना है ख़तून का कि मेरा जो नतीजा है तब्दील किया जा रहा है। बहुत सारे हलकों में नताइज तब्दील हुए हैं मुबैना तौर पर, जो अदाद-ओ-शुमार अभी तक सामने आए हैं और मज़ीद क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि चंद मज़ीद हलकों में सूरत हाल तब्दील की जाएगी। चूँकि कोई भी जमात इस वक्त वफाक में और पंजाब में सादा अक्सरियत नहीं ले सकी। KPK में PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है। इस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत देने में कामयाब रही है। KPK में PTI और बलूचिस्तान में इस तरह हमेशा माजी में होता आया है, कोई एक खिचड़ी वहाँ इस बार फिर तैयार की गई है। कोई जमात इस पोजीशन में नहीं है कि तनहा हुकूमत बना सके। पंजाब के अंदर जो नंबर्स गेम है
اس میں آزاد وفاق میں بھی اور پنجاب میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ وہ آزاد ہیں جو ایک قیدی کی حمایت سے جیتے ہیں، اس کے نام پر انہیں ووٹ ملا ہے۔ وہ قیدی جو آزادی کا علم بردار ہے، اس نے آزادی کا نعرہ لگایا ہے، غلامی سے نجات کا اس نے مژدہ سنایا ہے، اور اس غلامی سے نجات اور آزادی کے نعرے کو عوام نے بڑا سراہا ہے، اور اس نعرے کی بنیاد پر جو آزاد امیدوار ہیں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ابھرے ہیں۔ بہرکیف چونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ معاذ وجود میں آئی ہے، اور جو بااختیار لوگ ہیں انہوں نے جو بھی اپنے لیے اس سارے معاملے میں جو ان کے منصوبے ہیں، منصوبہ سازوں کے، اس پر عمل درآمد ہوا چاہتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے بہت سارے آپشنس ہوں گے، اور اب آزاد جو امیدوار ہیں اب ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آزاد رہتے ہیں یا اپنے ضمیر کی نیلامی سے غلامی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی شعور کا، ان کے ضمیر کا، ان کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں یا دباؤ میں آ کر زر میں یا زور میں۔ یہ ایک چیز زر اور زور دونوں آزمائے جائیں گے ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے۔ اور میں پاکستان کے جو ماضی کی سیاست ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے عرض کروں کہ ان میں سے چند ایک جو کمزور پتے ہیں، جب یہ زر اور زور کی ہوا چلتی ہے تو وہ کمزور پتے شجر سے ہمیشہ ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں، اور ہوا انہیں پر اپنی مطلوبہ جگہ پر لے جاتی ہے۔ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ چند ایک آزاد کامیاب ہونے والے امیدوار جن کی کمزوریاں اور مجبوریاں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، زر اور زور کے بل پر ان کی قیمت لگائی جائے گی، ان کو مجبور کیا جائے گا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں چند ایک آزاد امیدوار اپنے لیے غلامی کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد حکومتیں بنیں گی وفاق اور پنجاب میں۔ یہ کتنی مضبوط رہتی ہیں، کتنا ڈیلیور کرتی ہیں، یہ آنے والے دنوں پر چھوڑ دیا جائے۔ بہرکیف جو منصوبہ ساز ہیں ان کے گمان سے کہیں مختلف نتائج آئے ہیں، اور میرا مجھ سے جیسا حقیر ایک طالب علم، میں جو دیکھ رہا تھا صورتحال ویسی سامنے آئی ہے۔ لوگوں نے کپتان کو سرخرو کیا ہے، سر بلند کیا ہے، سرفراز کیا ہے اپنے ووٹ سے، اپنے مینڈیٹ سے، اور اس کو دی جانے والی سزاؤں کی ٹائمنگ بالکل غلط تھی۔ وہ سزائیں ان کا مستقبل بھی بہت جلد پوری طرح طے ہو جائے گا، ہائر فورم پر جا کر وہ سزائیں برقرار رہتی ہیں یا کالعدم قرار پاتی ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ سزائیں کالعدم قرار پائیں گی، لیکن ان سزاؤں سے الٹیمیٹ عمران خان کو بے پناہ سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے، اور بڑے بڑے برج الٹا دیے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ شکست سے دوچار ہوئے ہیں جو 4 5 5 6 دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کامیاب ہو کر آتے رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت سارے ایسے آزاد امیدوار جو سیاسی طور پر نومولود اور نووارد ہیں، نوزائیدہ ہیں، انہوں نے ایسے برج اٹھا دیے ہیں۔ یہ ایک دور تھا جب 70 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی معاذ وجود میں آئی تھی، تو تب یہ ہوا چلی تھی اور بڑے بڑے برج جیالوں نے اٹھائے تھے، اور اب ایک دفعہ پھر تاریخ نے دہرایا ہے اپنے آپ کو اور بڑے بڑے برج الٹے ہیں۔ اور میں چونکہ یہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان کے یہ الیکشن مختلف ہوں گے۔ پاکستان کے اندر اب دو نظریات کی سیاست ہے، ایک ہے نظریات کی سیاست
اور ایک ہے مالیات کی سیاست، اور نظریاتی ریاست میں جو نظر آتی سیاست ہے وہ ناپید ہو رہی ہے، اور نظریاتی ریاست کی آبیاری ہو رہی ہے جو خوش آئند ہے۔ نظریاتی ریاست میں نظریاتی سیاست ہی اس کی بقا کی ضامن ہے۔ جو الیکشن سے پہلے تک نظر آتی سیاست تھی اس کو شکست ہوئی ہے، اور نظریاتی سیاست کا دور پھر سے شروع ہوا ہے جو نیک فال ہے ہماری ریاست کے لیے۔ تو بہرکیف نتائج میں جو تاخیر ہوئی ہے، بہت زیادہ غیر معمولی تاخیر، وہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس تاخیر نے الیکشن کی جو ساکھ ہے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور مزید نقب زنی سے گریز کیا جائے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جس بھی جماعت کو، وہ تسلیم کیا جائے، اور جو لوگ فاتح ہوئے ہیں، جن کو نصرت ملی ہے، اور اس الیکشن میں سمجھتا ہوں نفرت کو شکست ہوئی ہے اور نظریے کو نصرت ملی ہے۔ تو جو جماعت کامیابی حاصل کر کے عوام کے مینڈیٹ سے جن کو اکثریت ملی ہے، ان کو حکومت بنانے کا حق دیا جائے، مزید رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں، نہ حائل کی جائیں۔ یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے اس سے گریز کیا جائے تاکہ ہم مزید بحرانوں سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔